اس وقت 9 سال کا تھا جب ڈیڈی کے ساتھ پارک میں کبھی کبھی واک کرنے جایا کرتا تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں رہتے تھے جس کی کوئی چیز بھی مشہور نہیں تھی۔ بس شاید اسی لیے ہم بچوں نے اس پارک کے کچھ حصوں کو اسیب زدہ مشہور کیا ہوا تھا۔ میں بھی اس دن ان کے ساتھ تھا۔ پارک بہت بڑا نہیں تھا مگر واک سب یہیں کرتے تھے کیونکہ اس جگہ کے باقی پارک اس سے چھوٹے تھے۔ ڈیڈی بہت تیز چلتے تھے مگر میں ادھر ادھر زیادہ متوجہ ہوتا۔ آہستہ آہستہ میں اکیلا ہو گیا۔ میں بھی واکنگ ٹریک پر ہی تھا۔ پھر میں اس جگہ سے گزرا جہاں درختوں کا جھنڈ تھا اور بچوں نے کیا کیا کہانیاں مشہور کی تھیں۔ مجھے یقین نہیں تھا ان پہ کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا دل تھوڑا تھوڑا ڈرا تھا۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا اور لوگ بھی واک یا جاگ کرتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے۔ زیادہ تر نے ہینڈز فری لگائی ہوئی تھی۔ مجھے وائلن کی آواز آئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کسی نے ایسا میوزک لگایا ہے مگر نہیں۔ وہاں ایک کمرہ تھا جیسے پارک میں کام کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ مجھے آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر میں ذرا پاس گیا۔ دروازہ کھلا تھا، اندر بالکل اندھیرا تھا۔ آواز اندر سے ہی آ رہی تھی مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ذرا آگے گیا، اندر جھانکا۔ اسی لمحے مجھے آواز اپنے پیچھے محسوس ہوئی۔ میں ڈر کر پیچھے مڑا۔ پیچھے تو ٹریک تھا اور لوگ نارمل تھے، سب ویسا ہی تھا، کوئی وائلن نہیں بجا رہا تھا۔ میں بچہ تھا، کچھ زیادہ ہی ڈر گیا۔ 2 قدم پیچھے ہٹا تو ایسا لگا پیچھے سے کسی نے کھینچ کر دروازہ بند کر لیا اور میں شدید ڈر گیا۔ وائلن کی آواز اب میرے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں کمرے میں بند تھا۔ میں چیخنے لگا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھ سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں ہی دروازہ کھل گیا۔ دیکھا تو ڈیڈی تھے۔ میں ان سے گلے لگ کر بہت رویا۔ پھر میں وہاں کبھی نہیں گیا۔ ہمارا ٹاؤن نیا تھا، سب نئے گھر بن رہے تھے۔ ہمارا گھر بھی نیا تھا۔ وہاں تقریباً سب کے گھر ہی نئے تھے اور کوئی 2 ماہ کوئی 4 ماہ پہلے وہاں آئے تھے۔ بہت سے گھر بن چکے تھے اور بہت سے بن رہے تھے۔ کچھ گھروں میں کام رکا ہوا تھا۔ میری عمر اس وقت 11 سال تھی۔ ہم لوگ ایک آدھ بنے گھر میں کھیلا کرتے تھے۔ سب سکول کے بعد وہاں اکٹھے ہوتے اور اس جگہ کو ہم نے اپنا کلب ہاؤس بنا رکھا تھا۔ اس کلب ہاؤس کے ارد گرد خالی پلاٹ تھے اور جو مکمل گھر بن چکے تھے وہ زیادہ تر ابھی غیر آباد تھے۔ اتوار کے دن میں نے دوستوں سے رابطہ کیا کہ کلب ہاؤس چلتے ہیں مگر کوئی رضامند نہیں ہوا۔ میں اکیلا ہی ادھر نکل پڑا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا ادھر ایک آدمی ہے جو ادھر ادھر پھر رہا ہے جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ میں زیادہ سمجھدار تو نہیں تھا مگر مجھے وہ کچھ عجیب سا لگا۔ میں پاس سے لاتعلق ہو کر گزرنے لگا۔ دیکھا کہ اس نے سیکیورٹی کا یونیفارم پہنا ہے۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی مگر میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ واپس پلٹا، اس نے آواز دی، سنو بچے۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ کیا کر رہے ہو یہاں؟ وہاں سے لوگوں کا زیادہ گزر نہیں ہوتا تھا۔ وہ میں اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہم اس گھر میں کھیلتے ہیں۔ میں نے اس ادھ بنے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، کتنے دوست آ رہے ہیں؟ میں نے جھوٹ بولا اور کہا 6 ہیں۔ چلو ان سے بھی پوچھ لوں گا۔ اس نے مجھے پاس بلایا اور ایک بچی کی تصویر دکھائی۔ اسے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا۔ میں نے غور سے دیکھا۔ اس کا نام این تھا شاید، اور وہ ہمارے ہی اسکول میں پڑھتی تھی اور کسی چھوٹی کلاس میں تھی۔ میں نے جانتے ہوئے بھی نفی میں سر ہلایا کہ میں نہیں جانتا۔ وہ بولا اس کی ماں بہت پریشان ہے، یہ کل سے لاپتہ ہے۔ اتنے میں میرا دوست پیٹر وہاں آ گیا، ہمارے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے اس کو بھی وہ تصویر دکھائی اور وہی بات کہی جو اس نے مجھے بتائی تھی۔ پیٹر نے مجھے دیکھا۔ کیا تم لوگ میرے ساتھ اسے ڈھونڈنے چلو گے؟ میں تو رضامند ہی تھا۔ اس نے ہمیں ساتھ چلنے کا کہا۔ وہ سامنے میری کار ہے۔ میرے دل میں اس ایڈونچر کا شوق جاگا۔ پیٹر نے میرا ہاتھ دبایا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس نے نو کہا۔ وہ شخص آگے تھا، اپنی کار کی طرف لے کے جا رہا تھا مگر پیٹر نے انکار کر دیا۔ انکل معذرت، ہم نے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ اس شخص نے مڑ کر دیکھا۔
اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا کہ ہماری چیخیں نکل گئیں۔ تم چلو گے میرے ساتھ، اس نے عجیب آواز میں کہا۔ ہم نے دوڑ لگائی، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے ہمارا پیچھا نہیں کیا۔ پیٹر نے بتایا وہ اس وقت ہی این سے مل کر آیا تھا۔ ہم واپس این کے گھر گئے، وہ وہیں تھی۔ ہم کافی دن کسی خبر کا انتظار کرتے رہے مگر کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے کلب ہاؤس جانا چھوڑ دیا تھا۔ یہ میرا زندگی کا پہلا بھوت تھا۔ اس دن میں اور میرا دوست گھر میں اکیلے تھے۔ ہم ایکس باکس پر گیمز کھیل رہے تھے۔ میری امی اور بہن گھر کا سودا صرف لینے نکل گئیں۔ ہم نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے تھے، ادھر ادھر کا کچھ نہیں سن پا رہے تھے۔ اچانک مجھے ایسے لگا کہ پیچھے سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ سامنے پیرنٹس کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے مجھے کسی کے پاؤں نظر آئے۔ شاید ماما آ گئیں، میں نے سوچا، مگر وہ پاؤں مسلسل وہیں تھے۔ وہ دروازے کی طرف منہ کر کر کیوں کھڑی ہیں؟ میں نے سوچا۔ اندر سے کسی نے یقین دلایا یہ کچھ اور ہے۔ میں نے دوست کو بتایا، اپنی ہینڈ فری اتاری اور اٹھا۔ دوست نے کوئی توجہ نہیں دی، اسے لگا کہ شاید میں مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے دروازہ ناک کیا، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دروازہ کھولا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں ڈر گیا۔ اسی وقت واش روم سے پانی کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے واش روم کا دروازہ کھڑکایا، کوئی جواب نہیں آیا۔ پانی کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے دروازہ کھولا، کوئی نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں باہر بھاگا۔ میرا دوست مسلسل گیمز پر لگا تھا۔ میں نے اسے بتایا کوئی ہے، اس کو بالکل اثر نہیں ہوا۔ میں سارے گھر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، دروازے کھول کھول کے۔ مجھے کبھی دروازے بند ہونے کی اور کبھی قدموں کی آوازیں آنے لگی، مگر مجھے کوئی نہیں مل رہا تھا۔ میں باہر نکل گیا۔ اتنے میں میرا دوست پھٹی آنکھوں کے ساتھ میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا میرے ہینڈ فری سے کریپی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم چیختے ہوئے باہر بھاگے۔ باہر ہماری ٹکر ماما سے ہو گئی۔ انہوں نے میری کہانی کا بالکل یقین نہیں کیا، مگر میں نے اس کے بعد ہر رات اپنے گھر میں کہیں نہ کہیں اس بھوت کا سایہ دیکھا۔